اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ غور کیجیے اس بات میں کہ ایک بھاجی 20 روپے کی 15 روپے کی ملنے والی بھاجی انسان کبھی بغیر سوچے سمجھے نہیں خریدتا، کبھی کپڑے بغیر سوچے سمجھے نہیں خریدتا، کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز بغیر سوچے سمجھے نہیں خریدتا۔ یہ جو دین کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے جو عالموں پہ چھوڑ دیے، اس کے بارے میں نہ دماغ سے کام لیتے، نہ کبھی سوچتے، نہ کبھی سمجھتے۔ جیسے کہ ہر انسان کے ساتھ عالم آنے والا ہے قبر میں، کہ جب سوال قبر میں ہوں گے تو سب کے سب ہمارے عالم صاحب آ کے جواب دیں گے۔ غور کیجیے اس بات میں، ہر کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام تو سمجھ کے کرتے ہیں۔ جب دین کا معاملہ آیا نا، یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ عام انسان کا کام ہے ہی نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عام انسانوں کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے واسطے ایک بار کبھی ہماری قوم کو اپنا سمجھ کے دیکھو، ایک بار، جس طرح ہم ہمارے فیملی کو، ہمارے خاندان کو اپنا سمجھتے، اپنا سمجھ کے دل سے فیصلہ کرتے، تو کبھی ایک بار قوم کو اپنا سمجھ کے فیصلہ کر کے دیکھو کہ یہ جو حیا کا جنازہ نکل گیا، یہ جو ہماری نوجوان نسل گمراہی کے راستے پہ چرس، گانجے، نشے کی لت میں گرفتار ہو گئی، طرح طرح کے بری عادتوں میں گرفتار ہو گئے، اس کا شکار ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے بگڑ رہے، یہ ہماری قوم کے ساتھ یہ سب ہو رہا، ہمارے یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف عالموں کا کام ہے، کیونکہ دعوت دینے والے تھوڑے ہو گئے نا، سمجھانے سکھانے والے تھوڑے ہو گئے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر، انبیاء جو بھی آئے، وہ سب کے سب اپنی اپنی قوم کے واسطے، کوئی اپنی فیملی، اپنے خاندان کے واسطے نہیں آیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے واسطے۔ تو پھر جو ان کے جو امتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، وہ آخری نبی ہے، اور اب یہ ذمہ داری امت کے سپرد کر کے گئے۔ تو اگر امت صرف اپنی اپنی فیملی کا، اپنے اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں گی تو قوم اور امت کے بارے میں کون سوچیں گے؟ غور کر کے دیکھو کہ پہلے کے آنے والے ان کی قوم کے واسطے آتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے واسطے آئے، اور ابھی کے رہنما اور لیڈر، ابھی کے آج کے رہنما اور لیڈر صرف اپنا سوچیں گے، اور ہر عام انسان یہ سوچے گا، کہ یہ تو میرا کام ہے ہی نہیں، تو اس بڑھتی ہوئی گمراہی کے بارے میں سوچے گا کون؟ اچھی طرح سے غور کیجیے، اس میں بہت غور طلب مسئلہ ہے، یہ بہت غور طلب مسئلہ۔ صرف ایک بار قوم کو اپنا سمجھ کے دیکھو، پھر سوچو کہ معاشرت تباہ و برباد ہو گئی، معاملات پورے کے پورے خراب ہو گئے، اخلاق تو اللہ معاف کرے، ہمارے سے تو غیروں کے اچھے ہیں اخلاق، پھر یہ قوم اتنی سوئی ہوئی کیوں ہے؟ اللہ کے واسطے اپنی اس ذمہ داری کو جو ہمارے رب نے ہم پر دیے، کہ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اپنی اس ذمہ داری کو انجام دینے کے واسطے آگے بڑھو۔
اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اس کی اہمیت کو ہمارے دل میں ڈال دے، آمین۔